جہاں تک پیکا قانون کا تعلق ہے تو میں آج بھی اس چیز کا حامی ہوں. جو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں یہ قانون بنانے کی کوشش کی گئی تو اس وقت میں اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا. میں نے ان کے جو منسٹر انفارمیشن تھے ان کو بلایا, ان کے سیکرٹری داخلہ کو بلایا, منسٹر داخلہ کو بلایا, صحافتی تنظیموں کو بلایا اور میں نے کہا کہ ان کو بیٹھ کے آپ بتائیں اور ان کو سنیں, اور جو مشاورت سے آپ کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں یا کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں اس کا مثبت اثر آئے گا, اس کو لوگ قبول بھی کریں گے. بہت سی چیزیں آپ قانون میں اچھی بھی لانا چاہتے ہیں مگر برے طریقے سے, غلط طریقے سے آپ ان کو پرزائڈ کر رہے ہیں تو وہ غلط طریقہ ہے. آپ کی نہیں سنی گئی تھی اس وقت بھی نہ سنی گئی, نہیں یاد ہوگا آپ کو شاید. اور آج بھی جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ مناسب نہیں ہے. بھلے اس وقت عمران خان کی حکومت تھی, آج مسلم لیگ کی حکومت ہے, تو میں بالکل اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو سن کے, صحافتی تنظیمیں جو ان کے لیڈر ہیں, جو ان کے لوگ ہیں, وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ بات کی جانی چاہیے اور کچھ کو حذف کرنا چاہیے. لیکن میاں صاحب جو میرا براڈر کوسچن تھا, کیا یہ نقطے سے نقطہ جڑ رہا ہے؟ ایک نئی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے نظام میں خاموشی سے, ون بائی ون, سٹیپ بائی سٹیپ, ایونٹ بائی ایونٹ, پروسیجر بائی پروسیجر ایک بالکل تبدیلی آ رہی ہے. دیکھیں, کوئی طاقت سے چیزیں لائی جائیں یا خاموشی سے لائی جائیں, بغیر ڈبیٹ کے کوئی آپ قانون بناتے ہیں, تبدیلی معاشرے میں لے کے آتے ہیں, اداروں کے اندر لے کے آتے ہیں, اس کے ریاست پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں, کبھی پازیٹیو نہیں لیا جاتا اس کو. جہاں تک تعلق ہے آپ کا یہ کہنا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 3 صوبوں سے لوگوں کا ٹرانسفر ہونا ہے, وہاں جانا ہے, تو کیا یہ اگر تو قانون کے مطابق ہے تو پھر درست ہے, اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو غلط ہے, اور اگر قانون موجود ہے تو پھر جب تک قانون تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کیا جا سکتا ہے. اب آ جائیں جو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات. دیکھیں, بات سیدھی سی ہے کہ بڑی معذرت سے, اور مجھے بڑا احترام ہے, بڑا کمزور آدمی ہوں, ادب سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ کیا عدلیہ جس کا کوئی بات کرتا ہے کہ جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی یا وہی لوگ ہوں گے جو ہم خیال ہوں گے, تو میرے بھائی اس سے پہلے جب بھی کوئی فیصلے قومی ریاست کے مفاد میں یا قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے, اس وقت کتنے فیصلے آئین قانون کے مطابق آئے ہیں. اور جب آپ پرانی بات کر رہے ہیں نا کہ جب ہم خیال ججز تھے جو پرو پی ٹی آئی تھے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں, جہاں پہ بالکل بے دھڑک جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلے آ رہے تھے, ان کو ریلیف دیا جا رہا تھا. کبھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں اس کی آواز سنائی دیتی, دونوں سائیڈ کو دیکھنا چاہیے. اور کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں ادارہ جو ہے انہوں نے تو ہمیشہ آئین قانون کی پاسداری کی ہے. ہر کسی نے اپنے وقت پہ اس کی وائلیشن کی ہے, اور جس کے اثرات آج بھی ہیں اور قوم بھگت رہی ہے. اچھا, بلکہ بھگتنے سے مجھے یاد آیا میاں صاحب, یہ اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں, اور آپ تو کیونکہ خود اس کا حصہ رہے ہیں, کئی بار دیکھا گیا ہے کہ جس حکومت نے اس طرح کے قوانین بنائے کل کو وہی جو ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں. کئی بار ہو چکا ہی ہے. اس بار پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ حصہ ڈال رہی ہے اس طرح کے قوانین میں. کیا آپ کے خیال میں, آپ کی جماعت میں یہ احساس ہے کہ کل وہ خود اس جال میں پھنسیں گے؟ نہیں, دیکھیں, جو کسی کو اس نیت سے قانون بنایا جائے کسی کو دبانے کے لیے, تو یہ مت سوچا جائے کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے تو وقت ہی نہ آئے, بنانے والے پہ وقت جلدی آ جائے. مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی قانون بدنیتی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. قانون جو ہے وہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے, ریاست کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, جو پیکا ہو گیا جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بدنیتی پر ہیں. دیکھیں, پیکا کے
پیکا قانون کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا اس وقت بھی میرا موقف وہی تھا، میرا موقف آج بھی وہی ہے کہ صحافتی تنظیموں کو آن بورڈ لینا چاہیے، اس کے بغیر یہ قانون نہیں بننا چاہیے تھا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور جہاں تک آپ جوڈیشری کے حوالے سے فرما رہے ہیں، میں آج بھی اسی موقف پہ ہوں کہ دیکھیں کبھی آپ اسی جوڈیشری سے نواز شریف کو تاحیات نااہل کرتے ہیں، کسی کو ہائی جیکر بنواتے ہیں، کسی کو پھانسی پہ چڑھوا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ختم ہونا چاہیے نہ، مگر یہ ختم تو نہیں ہو یہ رہا، بھی حقیقت نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا نا میاں صاحب، یا تو بالکل ہونا چاہیے، آپ ایک ہم خیال کو ریپلیس کر کے دوسرے ہم خیال لے کے آ رہے ہیں۔ نہیں میری عرض سنیں، میری گزارش سن لیں، میری گزارش یہ ہے، کیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے ایک ججمنٹ دی آئین قانون کے مطابق، پھر ان کے خلاف ریفرنس کیسے بنوایا گیا اور پھر کیسے اپنے ہی کولیگس نے انتہائی قابل احترام لوگوں نے کس طرح پھر اس سے ٹریٹ کیا، کیا اس وقت آئین قانون کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن آج بھی تو نہیں ہے نا، وہ میاں صاحب انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ، کہ اگر پہلے غلطی ہوئی تھی، پہلے غلط پالیسیز تھیں تو ان کی بنیاد پر ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ اب اسی طرح کی وہ غلط پالیسیز اپنا رہے ہیں جو اس وقت آپ کو سوٹ کر رہی ہیں۔ نہیں میرے عزیز، اس طرح نہیں ہے، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج بھی دونوں سائیڈوں کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ کس کے رد عمل میں وہ عمل ہو رہا ہے، یہ بھی ساری چیزیں دیکھ کے کیا میں آئین قانون کے مطابق اگر کر رہا ہوں تو فواد صاحب سے بھی توقع رکھوں، اور فواد صاحب آئین قانون کے مطابق نہ چل رہے ہیں اور میرے سے توقع رکھیں، اس طرح نہیں ہوتا۔